بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے پروگرام کیا کہتے قرآن میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 43 میں زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے، جس طرح کہ کل ہم نے اقامت الصلاۃ کے بارے میں پڑھا تھا۔ چونکہ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع راکعین کے ساتھ کر لو۔ تو پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی اسرائیل وہ تتر بتر ہو گئے، ان کے مذہبی پیشواؤں نے ان کی حالت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ایک تو اللہ سے ان کو دور کیا، اللہ کے کتابوں سے وہ دور تھے، پیغمبر کی تعلیمات سے وہ دور، اور دنیاوی اعتبار سے بھی وہ گراوٹ کے شکار تھے، بد اخلاقی کے شکار تھے، ہر طرح کا جو مسائل تھے ان میں وہ گرے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کو کہا کہ اے بنی اسرائیل، اے یہودیو، اے عیسائی، اے اہل کتاب، قرآن پر ایمان لاؤ جو آخری کتاب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاؤ جو آخری نبی و رسول ہے، اور ان کے ساتھ اقامت الصلاۃ کرو، اور ان زکوٰۃ کا جو نظام ہے، جو زکوٰۃ کا عمل ہے، اس کو جاری کرو۔ اسی سے تو غربت مٹتی ہے۔ ادائیگی صلاۃ سے معاشی توازن پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں غریب اور امیر میں محبت پیدا ہوتی ہے، بخل اور کنجوسی ختم ہوتی، سخاوت بڑھتی ہے۔ لوگ جو غریب لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا اور معاشرے میں معاشی استحکام پیدا ہوتا۔ اور اگر زکوٰۃ کا نظام، زکوٰۃ کا عمل معاشرے میں جاری نہ ہو، معاشرے کے امیر لوگ وہ اپنے جیبوں پر تالے لگائے، پھر تو غریب رولے گا، اس کو تو پھر معاشی سپیس نہیں ملے گا، اس کی صلاحیتیں تو برباد ہو جائیں گی۔ جس طرح اقامت دین میں ایک اسلامی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی اور استحکام کے لیے اقامت صلاح ضروری، اسی طرح ایتاء زکوٰۃ بھی ضروری۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، سورہ توبہ کی آیات 103 میں ہم پڑھتے ہیں، خذ من اموالہم صدقہ، اے رسول آپ اپنے قوم کے جو امیر ہیں، جو دینے والے ہیں، جو دینے کی سخت رکھتے ہیں، جو مالدار ہیں، ان سے صدقہ لے لو، تطہرہم وتزکیہم بہا، اور اس ذریعے سے جو زکوٰۃ کا ذریعہ ہے، امیروں سے لینا، غریبوں کو دینا، تاکہ غریب اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، اس کو بھی ایک سپیس ملے، اس کی صلاحیتیں بھی برابر ہو۔ یہ اس لیے کرو اے پیغمبر کہ مالداروں کا تزکیہ اس سے ہو جائے، ان کا بخل ختم ہو جائے، لالچ ان کا ختم ہو جائے، کنجوسی ان کا ختم ہو جائے، تنگ دلی ان کا ختم ہو جائے، اور وہ پاک ہو جائے۔ جب مال کو آپ ڈیلیور کرو گے، اس کو چھوڑو گے، تو پھر صفائی آ جائے گی۔ پانی کو اگر آپ چھوڑو گے، بہنے دو گے، تو پھر وہ صاف رہے گی، اور اگر اس کی روانی کو آپ روکو گے تو پھر اس میں بدبو پیدا آئے گی۔ اسی لیے دولت کو آپ چھوڑو گے، اس کو ریلیز کرو گے، اس کو اپنے ہاں روکو گے نہیں، تو پھر صفائی آئے گی، دلوں کا تزکیہ ہوگا، دماغوں کو سکون ملے گا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ غریبوں پر راج کرنے کے لیے، جس طرح ہمارے عمرا خیرات دیتے ہیں فقیروں کو بڑھانے کے لیے کہ فقیر زیادہ بڑھ جائے، تاکہ ہمارے دروازے ہر وقت کٹکھٹائے جائیں، تاکہ ہر آنکھ ہمارے آگے پھیلے، جدھر ہم گاڑی کھڑی کریں اور وہاں غریبوں کا رش لگے، اور اچھے دن میں ہمارے محلوں کے سامنے غریبوں کا ایک بھیڑ ہو۔ نہیں، زکوٰۃ غریبی کو ختم کرنے کے لیے، مسکرت کو ختم کرنے کے لیے، فقر کو ختم کرنے کے لیے، غریبوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے، ان کو معاشی سپیس دینے کے لیے، معاشرے میں معاشی توازن لانے کے لیے،
اور یہ سب کچھ اس وقت ہے کہ زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے. تریدون وجہ اللہ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے بندے پھر راضی ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جن کی دولت کو اللہ مزید بڑھائے گا. فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ اپنی دولت کو بھی بڑھا رہے اور غریبوں کی دولت میں بھی بڑھاوا پیدا کر رہے، اپنی معیشت کو بھی ترقی دے رہے اور معاشرے کی معیشت کو بھی ترقی دے رہے. اور آج بھی اس معاشی بحران سے جو خاص ہمارا معاشرہ جس معاشی بحران کا شکار ہے، اگر ہمارے امیر لوگ، ہمارے مالدار لوگ، اگر ایلیٹ کلاس اس اپنے ہاتھ کو کھول دے، اپنی جیبوں کو کھول دے لے، یقین جانیے معیشت اٹھے گی، اس کا فائدہ ان کو بھی ملے گا اور معاشرے میں جو پسے ہوئے لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، یہ بھی ترقی کریں گے. آپ مغرب میں دیکھیں کیا ہے، وہاں کے عمرا زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، چوری نہیں کرتے ہیں، اپنا سرمایہ ادھر ہی لگاتے ہیں. آج ان کی قوم کی حالت کو دیکھ، دن بدن وہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں. ان کی معیشت کو دیکھ، خود ان کو دیکھ کتنے سکون میں، کون کو پریشانی نہیں، اس لیے کہ قوم پریشان نہیں ہے. آپس میں اس حوالے سے انہوں نے محبتیں جوڑ دی. یہی تو اسلام کہتا ہے. اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. اللہ کی رحمت بے پایاں ہے، لیکن وہ رحمت ان کو ملے گی خصوصاً جو معیشت میں ہے. اگر وہ زکوٰۃ دیں گے، اگر وہ بخل کو چھوڑیں گے، اگر وہ سخاوت کے راستے پر آئیں گے، اگر وہ اپنے غریبوں کا، یتیموں کو، مسکینوں کا خیال رکھیں گے، اگر اللہ کی دسترخوان پر صرف خود نہیں بیٹھیں گے بلکہ دوسروں کو بھی چھوڑیں گے، جو وسائل ہے رزق کے ان پر خود قبضہ نہیں کریں گے، دوسروں کو بھی چھوڑیں گے. اور اللہ نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اور جن لوگوں نے اللہ کے وسائل پر قبضہ کیا، دولت کو صرف اپنی مٹھی میں رکھا ہے اور خلق خدا جو ہے وہ پریشان ہے، بدحال ہے. سورہ توبہ کی آیات 34 میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اے رسول، جو لوگ مال جمع کرتے ہیں، سونا چاندی، اس زمانے کے سکے تھے، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو غریبوں کا پرواہ نہیں، یتیموں کا پرواہ نہیں، مسکینوں کا پرواہ نہیں، جو بھوکے ہیں، جو ننگے ہیں، جو پریشان ہیں، جو لاچار ہے، جو علاج کے لیے ترس رہے، جو ایک ایک نوالے کے لیے ترس رہے، ایک ایک گھونٹ کے لیے ترس رہے، ان کو ان کا کوئی خیال نہیں. لوگ جہالت کی موت مر رہے، لوگ بھوک سے مر رہے، لوگ لاچار ہیں، بنیادی ضروریات ان کے پورے نہیں ہیں، لیکن وہ خزانے پر خزانے جمع کر، یہاں کماؤ اور وہاں جا کر جو ہے نا اڑاؤ. بینکوں کو برد، اگر اپنے ملک کے بینکوں میں خطرہ ہے تو پھر دوسرے ملکوں میں جو ہے نا اپنا پیسہ بیچ دو، ان کے بینکوں کو برد. آج مسلمانوں کے پیسوں سے مغربی بینک بھرے ہوئے، اربوں کربوں ڈالر، اور ادھر مسلمان تڑپ رہا ہے، پریشان ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا. تو اے رسول، ان کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دو. یہ اپنے حجوں سے، اپنی عمروں سے، اپنی نمازوں سے قوم کو دھوکہ نہیں دے گے. یہ روپے کے خیراتوں سے قوم کو دھوکہ نہیں دے گے. یہ اپنے دسترخوانوں سے قوم کو دھوکہ نہیں دے گے. یہ اچھے دنوں میں جو کچھ خیرات کرتے اس سے قوم کو دھوکہ نہیں دے گے. یہ عذاب علیم کے مستحق ہے. یوم یحما علیہا فی النار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. پھر اللہ اسی سرمائے سے قیامت کے دن ان کو داغے گا، ان کے چہروں کو بھی، ان کے پیٹھوں کو بھی، اور ان کے پہلوؤں کو بھی.
اور بولے گا اللہ تعالیٰ یہ ہے تمہارا وہ خزانہ، تمہاری وہ دولت، ابھی چکھو اس کا مزہ کہ دنیا میں میرے بندے بھوک سے مر رہے تھے، جہالت کی موت مر رہے تھے، پریشانی سے وہ بے سکوت، اور تم ہی تھے کہ صرف دولت جمع کر رہے تھے، اور وہ دولت بھی حلال طریقے سے نہیں، حرام طریقے سے، غریبوں کا خون نچوڑ کر، خون پسینہ نچوڑ کر، ان کے وسائل پر قبضہ کر کے، دھوکہ دہی سے، فراڈ سے تم نے دولت جمع کی، اور میرے بندوں کو تم نے رلایا، اور خصوصاً ان معصوم بچوں کو جو پیار کے مستحق تھے، جو محبت کے مستحق تھے، ان کے باپوں کے سامنے وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بلک رہے تھے، تڑپ رہے تھے، اور تم کو رحم نہیں آ رہا تھا۔ تمام خزانوں پر تمہارا قبضہ تھا، طاقت کے سارے چشموں پر تمہارا قبضہ تھا، اور خلق خدا کو تم نے پریشان اپنے پیچھے لگایا، وہ ایک ایک نوالے کے لیے تمہارے دروازے پر دستک دیتے تھے۔ ابھی چکو، اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کیا ہے، فلقتحم العقبہ، پس وہ دین کی گاٹی، اس میں داخل ہونا کیا ہے، اسلام کی چوٹی کو سر کرنا کیا ہے، جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وما ادراک ما العقبہ، تجھے کیا پتا وہ گاٹی کیا ہے، فک الرقبہ، کہ غلاموں کو آزاد کر دو، انسانوں کو معاشی طور پر آزاد کر دو، ان کو معاشی حوالے سے اپنا غلام مت بناؤ، سماجی حوالے سے اپنا ان کو غلام اپنی دولت کے بلبوتے پر نہیں بناؤ، ان کا جینا حرام مت کرو، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور کھانا کھلانا ان لوگوں کو جو بھوکے ہیں، یتیما ذا مقربہ، غریبی یتیم، او مسکین ذا مترب، اور خاک نشین یتیم، یہ ہے اسلام۔ مسکینوں کو کھلاؤ، معاشی آزادی لوگوں کو دے دو، معاشی حوالے سے قوموں لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دو، ملک میں علاقے معاشی مساوات لاؤ، معاشی عدل لاؤ، رزق کے وسائل پر قبضہ نہیں کرو، زکوٰۃ کے نظام کو برپا کرو، انفاق کرو، جس طرح اللہ آپ کو دے رہے اسی طرح تم بھی لوگوں کو دے دو، حرام سے بچو، اور حلال میں جو اللہ نے تم کو دیے اس میں زکوٰۃ دو، خیرات کر لو۔ اسی لیے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے مسلمان، اے انسان، یاد رکھو، اے نیک، جب تک تم نے انفاق نہیں کیا تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ نیکی نام ہے زکوٰۃ دینے کا، خیرات کرنے کا، انفاق کرنے کا۔ اور اللہ نے فرمایا جب مسلمانوں کو طاقت ملتی ہے، جب وہ اقامت صلاۃ کا نظام برپا کرتے تو ساتھ ساتھ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام بھی برپا کرتے، پھر وہ امیروں سے، مالداروں سے، طاقتوروں سے لے کر غریبوں کو، مسکینوں کو دے دیتے۔ اور اگر پھر وہ امیر نہ دے، وہ زکوٰۃ نہ دے، وہ صدقہ نہ دے، وہ انفاق نہیں کرے، وہ ٹیکس نہیں دے، وہ ٹیکس چوری کرے، وہ حرام خوری کرے، پھر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو گلے سے پکڑے اور ایک ایک پائی کا ان سے حساب کرے، ایک ایک پائی کا ٹیکس ان سے پھر لے، پھر زکوٰۃ ان سے لے، جس طرح ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم اگر ایک بھی یہ زکوٰۃ میں ایک بھی پائی نہیں دیں گے، جو ایک رسی ہے نا اونٹ کی، وہ بھی نہیں دیں گے تو میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور یہ مذہبی پیشواؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امراء کو اس طرف قائل کر دے اور ان کو راغب کر لے۔ اسی سے بھوک مٹتی ہے، اسی سے معاشی خوشحالی آتی ہے، اسی سے معاشی عدل کا نظام آتا ہے، اسی سے احسان کا نظام آتا ہے، اسی سے غریب اور امیر میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، اسی سے محبتیں پیدا ہوتی، اسی سے احترام پیدا ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے امیروں کو نہیں بولنا ہے کہ تم بخل کرو، لوگوں کو لوٹو، نچوڑو، چوسو، پھر عمرے پر جاؤ، پھر حج پر جاؤ، اپنے آپ کو معاف کروا، اور میں پھر آ کر تم کو ماتھے پر چوم، اور آب زمزم کے پانی سے مجھے ٹرکھاؤ، 2 کھجور سے مجھے ٹرکھاؤ۔ اب ہم دھوکہ کھانے والے نہیں ہیں، یہ 21ویں صدی ہے۔ ابھی انشاءاللہ قرآن کا نظام، قرآن کا علم برپا ہوئے گا،
ابھی لوگ قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو جان جائیں گے، تمہاری بزرگی ایکسپوز ہوئے گا، تمہاری دینداری ایکسپوز ہوئے گا. جو مذہبی پیشواؤں نے تم پر پردے ڈالے بزرگی کی، انشاءاللہ قرآن اس ملک کو کھول دے گا، اور انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں بھی پھر خوشحالی آئے گی، پھر معاشی خوشحالی آئے گی، پھر سماجی بحران ختم ہوگا. وما علینا الا البلاغ.